الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 آیز ان 30 نائٹس میں خوش آمدید۔ آج کے سیشن کے لیے جن آیات کو سلیکٹ کیا گیا ہے وہ سورہ فجر کی آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 اور 17 کا ابتدائی حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ کلا، ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، اور بہرحال آدمی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، تو اس کو عزت اور نعمت دے دیتا ہے، فیقول، تو وہ انسان اس وقت کہتا ہے ربی اکرمنی، میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور بہرحال جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے، اس کو کھینچ لے، اس کو تنگ کر دے، کم کر دے رزق کو، تو اس وقت انسان کہتا ہے فیقول ربی اہاننی، تو اس وقت انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو ان آیات میں بنیادی طور پہ جو ایک میسج ہمیں دیا گیا ہے، جو انسان کی ایک کیفیت اور ایک سٹیٹ بتائی گئی ہے کہ جب انسان کو انعام، اکرام، اس کو عزت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوازتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوش ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دے دی، میرے رب نے مجھے تکریم دی، میرے رب نے مجھے انعام سے نوازا۔ اور لیکن اسی کے برعکس جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مشکلات دیتا ہے، رزق کا تنگ کر دیتا ہے، نعمت اس سے چھین لیتا ہے، تو وہ ناشکری کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ جبکہ ایسا ہونا چاہیے نہیں، کیونکہ انعام وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور تنگی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انعام دینے والی بھی وہی ذات ہے، انعام اسی کا تھا، اسی نے دیا، اسی نے واپس لے لیا۔ جب اس نے دیا تھا تو شکر ادا، جب اسی نے واپس لے لیا تو پھر ناراضگی کس چیز کی؟ پھر یہ جملے کس چیز کے لیے؟ یہ ناخوشی کس چیز کی؟ یہ ناشکری کس چیز کی؟ یہ غم کس چیز کا؟ اور یہ کلمات اس قسم کے کہ اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا، اللہ نے ہمیں رسوا کر دیا، یہ جملے کس لیے؟ یہ کیوں نکلتے ہیں انسان کے زبان سے جبکہ نکلنے نہیں چاہیے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں تو چیزیں آسان ہو جائیں گی کہ اگر ایک شخص مجھے اپنی بائک دیتا ہے میری ضرورت کے وقت میں، اور وہ اپنی بائک استعمال کے لیے دے دیتا ہے کہ یار یہ میری بائک ہے، تم فی الحال استعمال کر لو، اس کو اپنے استعمال میں لے لو۔ میں اس کو استعمال کرتا ہوں اور جب وہ دے تو میں خوش ہو جاؤں اور میں اس کی تعریفیں کروں اور لمبے اس کی لوگوں کے درمیان اس کے قصے ذکر کروں کہ یار یہ اتنا نیک بندہ ہے، اس نے مجھے اپنی بائک دے دی میرے مشکل وقت میں اس کی بائک کے ذریعے اپنے کام آسان ہو جاتے ہیں، میں آفس چلا جاتا ہوں، آفس سے واپس آ جاتا ہوں، گھر کا سامان ہے وہ لے آتا ہوں۔ لیکن جب کچھ وقت بعد وہ کہے کہ یار میری بائک ذرا مجھے واپس دے دو، تو میں طیش میں آ جاؤں، غصے میں آ جاؤں اور اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دوں اور لوگوں کے درمیان اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دوں، تو یہ کیسے انصاف ہے؟ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کو کون پسند کرے گا؟ ہم بھی اخلاقی طور پہ کہیں گے کہ یار اس نے ایک تو تمہاری ہیلپ کری، مشکل وقت میں تمہیں اس نے یہ چیزیں دے دیں، تمہاری مدد کری اس نے، تمہیں اس نے اپنی بائک دے دی، اور جب وہ اپنی بائک واپس مانگ رہا ہے تو تم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ اسی کی چیز ہے یار، اس کو واپس دے دو۔ برا بھلا برائی کس چیز کی؟ بلکہ تمہیں اس کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے پہلی تمہیں دی اپنی بائک۔ لیکن ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو ریکگنائز کرتے ہیں، لیکن ان کو ریئلائز نہیں کرتے۔ یہ ہمارے اعمال کے ذریعے ہم ان کو مٹیریلائز نہیں کرتے۔ یہ نظریات ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں کہ انعام دینے والی ذات اللہ کی ہے، اسی کا انعام تھا، اس نے واپس لے لیا۔ لیکن جب وہ انعام واپس لے لیتا ہے تو ہم یہ نہیں سوچتے، ہم یہ ذہن میں نہیں لے کر آتے کہ اسی کا انعام تھا، اس نے واپس لے لیا، تو اب غصہ کس چیز کا؟ اب لڑائی کس چیز کی؟ اب یہ ناشکری کس چیز کی؟ تو یہ ریزن کیا ہے یا وجہ کیا ہے، یا ہم نعمت کے ملنے پر خوش کیوں ہوتے ہیں اور اس کے چھن جانے کے اوپر ہم غصے میں کیوں آ جاتے ہیں، ہم طیش میں کیوں آ جاتے ہیں، ہم ذلت کیوں محسوس کرتے ہیں؟ تو اس کا ریزن یہ ہے یا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمیں جو خوشی ہوتی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ انعام فرمایا۔ ہمیں جو خوشی ہوتی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت سے، عزت سے نوازا۔ ہمیں خوشی اس وجہ سے ہوتی ہے، ہمیں جو ایک تعظیم اپنی محسوس ہوتی ہے، اپنی تقریب محسوس ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں بلکہ لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں،
ہمیں خوشی اس وجہ سے محسوس ہوتی ہے, ہم اعزاز اور تکریم اور اکرام اس وجہ سے محسوس کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے لیے تعریفیں کرتے ہیں. جب ہمیں انعام دیا جاتا ہے, جب ہمیں اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتا ہے, چاہے وہ مال کی صورت میں ہو, چاہے وہ عزت کی صورت میں ہو, چاہے وہ لوگوں کے اوپر ایک انفلوئنس کی صورت میں ہو, چاہے وہ طاقت کی صورت میں ہو, تو کیونکہ لوگ ہماری تعظیم کرتے ہیں, لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی. تو لوگوں کے کہنے کی وجہ سے انسان یہ جملے ادا کرتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی. حقیقتاً وہ ریالٹی اس کے اندر نہیں ہوتی, وہ اسٹیٹ اس کی نہیں ہوتی, اندر اس کو یہ چیز ریئلائزیشن نہیں ہوتی, اس کی روح, اس کے قلب کے اندر یہ ریالٹی مینیفیسٹ نہیں ہوتی کہ یہ انعام اللہ کی ذات کا ہے. وہ یہ جملے کہہ رہا ہوتا ہے, لیکن در حقیقت وہ یہ جملے لوگوں کی باتیں سن کے کہہ رہا ہوتا ہے, لوگوں کے معیار کو دیکھ کر کہہ رہا ہوتا ہے. کیونکہ لوگوں کا معیار یہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہ عزت والا ہے, جس کے پاس انفلوئنس ہے وہ عزت والا ہے, جس کے پاس طاقت ہے وہ عزت والا ہے, جس کے پاس کانٹیکٹس ہیں, جو لوگوں سے اپنے کام نکلوا سکتا ہے, جس کے پاس مال و دولت ہے کثرت کے ساتھ, وہ صاحب عزت ہے, وہ صاحب جلال ہے, وہ صاحب تکریم ہے. تو لوگوں کے معیار کو دیکھ کر ہم بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں ظاہر سی بات ہے جب لوگ ہمیں عزت دار کہہ رہے ہیں تو اللہ نے ہی ہمیں عزت دی. اور اسی کے برعکس جب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نعمت چھین لیتا ہے, رزق تنگ کر دیتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا, اللہ نے ہمیں رسوا کر دیا. اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کا معیار یہ ہے, ہماری سوسائٹی کا معیار یہ ہے کہ جس کے پاس رزق کی تنگی ہوتی ہے, رزق کی کمی ہوتی ہے, اس کی مالی حالت سے, اس کی فائنینشیل سچویشن اچھی نہیں ہوتی, یا اس کے پاس پاور نہیں ہوتی, طاقت نہیں ہوتی, انفلوئنس نہیں ہوتے, کمزور آدمی ہوتا ہے, نعمتوں کا فقدان ہوتا ہے, آزمائشوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے, تو لوگ اس کی طرف عزت کی نہیں بلکہ ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو جب خود انسان اس کیفیت میں آتا ہے, جب ہم خود اس قسم کی سچویشن میں آتے ہیں, تو ہم کیونکہ لوگوں کا معیار یہ ہے کہ وہ اس سچویشن میں موجود لوگوں کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, تو وہ بھی اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے, اور وہ یہی سے گمان کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا, اور وہ اسی طرف آتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. اس کے ذہن میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے, کیونکہ وہ منہ سے تو یہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ انعام بھی اللہ کا ہے, اس کا لے لینا بھی اللہ کا ہے, لیکن یہ بات اس کی مٹھاس اس کے دل میں نہیں بیٹھی ہوتی. تو وہ لوگوں کے معیار کے حساب سے اپنی عزت اور اپنی ذلت کو پہچانتا ہے, اور وہ لوگوں کے معیار کے پیچھے چلتا ہے. تو اس کی پیروی ہوتی ہے لوگوں کے معیار کے اوپر, اللہ کی ذات کے اوپر نہیں ہوتی. وہ اس کے دل کے اندر, اس کے ذہن کے اندر وہ چیز, وہ ریالٹی نہیں ہوتی کہ یہ انعام اللہ کا ہے. وہ اپنی عزت اور ذلت کے معیار, اپنی عزت اور ذلت کو لوگوں کے معیار کے حساب سے پہچان رہا ہوتا ہے. تو جب اس کو انعام ملتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے عزت مل گئی, اور جب اس سے نعمت لے لی جاتی ہے اور لوگ اس کو حقارت اور ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ذلیل ہو گیا, جبکہ حقیقت ایسی بالکل بھی نہیں ہے. حقیقت کچھ اور ہے. اور حقیقت کیا ہے؟ تو حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلا, ہرگز ایسا نہیں ہے. کیوں ہرگز ایسا نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ حقیقت یہ نہیں ہے؟ لوگوں کا معیار جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے عزت اور ذلت کا, ویسا معاملہ, عزت اور ذلت کا معاملہ ویسا نہیں ہے. حقیقت کیا ہے پھر؟ حقیقتاً عزت کیا ہے اور حقیقتاً ذلت کیا ہے؟ تو اس میں آیت کے اندر ہی اس میں سب سے پہلے جواب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ. اور بہرحال جب آدمی کو اس کا رب, جب انسان کو اس کا رب آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. یہ پچھلے سیشنز میں بات گزر چکی ہے کہ ابتلا یہ بلا سے نکلا ہے, اور بلا کہتے ہیں کسی کو آزمانے کو, کسی کو ٹیسٹ کرنے کو, کسی کو پریشانی میں ڈالنے کو, کسی کو امتحان میں ڈالنے کو. تو اللہ تعالیٰ پہلے آزمائش کا ذکر فرماتا ہے کہ ہم اس کو انعام دیتے ہیں اور عزت دیتے ہیں, اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ. اور بہرحال آدمی جب ہم اس کو آزماتے ہیں انعام دے کر اور عزت دے کر, اور پھر جب اللہ تعالیٰ تنگی رزق کی بات کرتا ہے تو وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ. اور بہرحال پھر جب ہم اس کو رزق کی تنگی سے آزماتے ہیں تو دونوں طرف جب آزمائش ہے, جب انعام میں بھی آزمائش ہے, جب عزت میں بھی آزمائش ہے, جب اکرام میں بھی آزمائش ہے, جب مال کی کثرت میں بھی آزمائش ہے, اور پھر مال کی تنگی میں بھی آزمائش ہے, فقر کی زندگی میں بھی آزمائش ہے. تو دونوں چیزیں جب آزمائش ہیں, جب دونوں چیزیں امتحان ہیں, جب دونوں چیزیں ابتلا ہیں, جب دونوں چیزوں میں انسان کو آزمایا جا رہا ہے, اس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, اس کو ٹریبیولیشن میں ڈالا جا رہا ہے, تو ایک پر عزت اور ایک پر ذلت کیوں؟ ہم یہ عزت اور ذلت محسوس کیوں کریں؟ یہ دونوں تو عزت اور ذلت کے مقام نہیں, یہ دونوں اپرچونٹیز ہیں. کیونکہ انعام کے اندر جب اللہ تعالیٰ اس پہ نعمت عطا فرمائے, جب اس کو عزت عطا فرمائے, جب اس کو اکرام عطا فرمائے, اور انسان اس میں غرور کر لے, انسان اس میں جائز ناجائز کا خیال نہ کرے بلکہ ناجائز کی طرف نکل جائے,
جب اللہ تعالیٰ مال کی کثرت عطا فرمائے تو لوگوں کے اوپر وہ تفاخر کرے، وہ تکبر کرے، وہ غرور کرے، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے بلکہ حرام میں استعمال کرے، تو اس سے بڑھ کر ذلت اور کیا ہوگی کہ اس نے وہی نعمت، وہی انعام، وہی مال کی کثرت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی تھی، بجائے اس کی کہ شکر گزاری کرتا اس نے وہ ناشکری کری کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف چلا گیا۔ تو اصل ذلت تو یہ ہے کہ وہ نافرمانی کی طرف چلا گیا، حالانکہ اللہ نے اس کو ایک موقع دیا تھا اللہ کی فرمان برداری کی طرف آنے کا، حقیقی عزت پانے کا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو فقر کی زندگی دے دی، کسی کے اوپر رزق تنگ کر دیا، تو اب اس کے پاس بھی یہ اپرچونٹی ہے کہ چاہے تو وہ صبر کرے، چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اور قرب حاصل کرے، چاہے تو وہ اپنی دعاؤں کو انکریز کرے، چاہے تو وہ جائز ذرائع اختیار کرے، حلال کی طرف آئے، کوشش کرے، اللہ کی بارگاہ سے جڑے، لو لگائے، اپنی توکل کو انکریز کرے۔ لیکن اگر اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، اللہ کی ذات سے مایوس ہوا، اللہ کی طرف نہیں بلکہ حرام کی طرف توجہ کر لی، تو اس سے بڑھ کر ذلت اور کیا ہے؟ لیکن جس نے صبر کیا، جس نے اللہ سے تعلق قائم کیا اور اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کیا، اس کے حبیب سے تعلق کو اور مضبوط کیا، دین کے احکامات کو نہیں چھوڑا، دین سے مایوس نہیں ہوا، تو یہ اصل عزت ہے۔ تو ہمارا معیار جو ہم نے لوگوں کے حساب سے بنایا ہوا ہوتا ہے، حقیقتاً وہ عزت اور ذلت کا معیار نہیں ہے، بلکہ حقیقی عزت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے اور حقیقی ذلت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ لوگوں کا معیار کچھ بھی ہو، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں نکلیں اور ہمیں انعام سے نواز دیا جائے، ہمیں مال کی کثرت سے نواز دیا جائے، لوگ ہماری عزت کرنے لگے، تو فوراً الرٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جسٹ بیکاز پیپل آر ریسپیکٹنگ یو ڈزنٹ مین یو آر ایکچولی ریسپیکٹیبل ان دی آئیز آف اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو عزت، حقیقی عزت حاصل ہے یا نہیں پتہ۔ تو جب انعام اللہ تعالیٰ دے دے، جب اللہ تعالیٰ تعظیم دے دے، جب اللہ تعالیٰ انفلوئنس دے دے، جب اللہ تعالیٰ طاقت، قدرت، پاور دے دے، جب اللہ تعالیٰ مال کی کثرت دے دے، تجارت کے اندر سکسیس دے دے، تو بندے کو فوراً الرٹ ہو جانا چاہیے، اور خاص طور پہ جب وہ دین کے راستے میں ہو، لوگ آپ کی تعظیم، آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں، تو فوراً الرٹ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ نعمت دے کر بھی میں آزماؤں گا، اذا ما ابتلاہ، جب ہم اس کو آزمائیں گے نعمت دے کر، تعظیم دے کر، تکریم دے کر، لوگوں کی نگاہوں میں وہ معظم ہو جائے گا، لوگ اس کی عزت کریں گے، تو اب یہ فوراً الرٹ ہو جانا چاہیے کہ یہ آزمائش ہے، تو مجھے غافل نہیں ہونا، تو مجھے اللہ سے دور نہیں ہونا، مجھے اس انعام کو اپنے دل کے اندر، اس انعام کی، اس نعمت کی اس وجہ سے میرے دل میں غرور نہیں آنا چاہیے، میرے دل میں تکبر نہیں آنا چاہیے، میرے دل میں اللہ کی بغاوت نہیں آنی چاہیے، بلکہ اللہ کی فرما برداری اور بڑھنی چاہیے۔ اس مال کو، اللہ کی اس پاور کو، اس قدرت کو، اس انفلوئنس کو، ان کنیکشنز کو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں، اس مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کی ہیلپ میں مجھے اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر اللہ دین کی راہ میں اگر کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھیج دے، اس کو فائنینشیل ڈیفیکلٹیز آ جائیں، اس کو فائنینشیل اسٹرائف آ جائیں، مشکلات درپیش ہو جائیں، بیماریاں آ جائیں، تو اس کو اللہ کا راستہ چھوڑنا نہیں چاہیے لوگوں کے کہنے کی وجہ سے، لوگوں کی حقارت کی نظروں کی وجہ سے، بلکہ اس کو یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور لوگوں کا میری طرف ذلت کی نگاہ سے دیکھنا، یا لوگوں کا میری طرف حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ معیار نہیں ہے، بلکہ اگر میں نے اس سچویشن کے اندر صبر کیا، اگر اس سچویشن کے اندر اللہ کی ذات سے تعلق جوڑا، اگر اس سچویشن کے اندر میں صابر رہا، میں شاکر رہا، میں اس کی شکر گزاری کرتا رہا، میں نے اس سے اور تعلق جوڑ لیا، تو حقیقی عزت یہی ہے، اس کی فرمانبرداری میں ہی عزت ہے۔ اگر میں مایوس نہیں ہوا تو یہی حقیقی عزت ہے۔ کل کو اگر مجھے اللہ ہی مجھے انعامات سے نواز دے، اللہ ہی مجھے نعمتوں سے نواز دے، تو یہی لوگ جو آج مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، یہی میری کل تعظیم کرنا شروع کر دیں گے، یہی کل آ کے میرے پاس بیٹھیں گے اور مجھ سے مدد کی امید رکھیں گے، مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تو ان کے معیار تو بدلتے رہتے ہیں۔ عزت اور ذلت کا حقیقی معیار یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو، چاہے انعام کی حالت میں ہو بندہ یا فقر کی حالت میں ہو۔ اگر فرما برداری کے اندر ہے تو وہ عزت دار ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہے تو چاہے فقر کی حالت میں ہو، چاہے تنگ دستی کی حالت میں ہو، یا چاہے وہ بے بہا مال کی کثرت کے عالم میں ہو، دونوں سچویشنز کے اندر وہ ذلیل ہے۔ اگر اس نے وہ ذلت والا شخص ہے، وہ ذلیل ہے کہ جو نافرمانی کے اندر مصروف ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی ہم جو عزت، کسی کو عزت دینے کا معیار ہے، کسی کو عزت دار سمجھنے کا معیار ہے، یا کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کا معیار ہے، وہ کسی کی سوشل اسٹینڈنگ، کسی کے مال کی کثرت، کسی کی انفلوئنس، کسی کی پاور کو نہ دیکھیں، بلکہ اس کی اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری، اس کو معیار بنائیں، کہ چاہے اس کی مالی اسٹینڈنگ کیسی بھی ہو، اس کی سوشل اسٹینڈنگ کیسی بھی ہو، اس کی قدرت، اس کی پاور، اس کی انفلوئنسز کیسی بھی ہوں، چاہے ہوں یا نہ ہوں، چاہے اس کے پاس مال کثرت سے ہو یا نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں مشغول ہے،
اگر وہ دین کے احکامات کو پورا کر رہا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر رہا، اس نے اپنا تعلق اللہ اور اس کے حبیب سے جوڑا ہوا ہے، وہ حلال کماتا ہے، جائز میں خرچ کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر سختی سے پابند ہے، تو چاہے وہ فقیر ہو یا چاہے وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہو، وہ دونوں عزت دار ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول ہے، مایوس ہے، بے صبرہ ہے، ناشکرہ ہے، لگاتار اللہ تعالیٰ کی احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو چاہے وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہو یا دنیا کا غریب ترین شخص ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے ذلیل ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے معیار کو بدلنا ہوگا، ہمیں بھی اپنی عزت اور ذلت کے معیار کو چینج کرنا ہوگا۔ ہم لوگ خود بھی، ہماری سوسائٹی اور ہم ایز انڈیویجولز بھی بہت حد تک مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں۔ ہم عزت اور ذلت کا معیار لوگوں کی سوشل سٹینڈنگ یا لوگوں کی مال کی کثرت کو بناتے ہیں، جبکہ قرآن ہمیں کوئی اور پرائیورٹیز دے رہا ہے، ہمیں کوئی اور سٹینڈرڈ دے رہا ہے، اور وہ سٹینڈرڈ یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری، یہ ایتھکس، یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان کو پورے کرنے والا عزت دار ہے، اور ان میں کوتاہی کرنے والا، ان میں خلاف ورزی کرنے والا، ان کو چھوڑ دینے والا، یہ حقیقی ذلت کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، اس کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔